اب دیکھو اللہ اپنے حبیب کو کیا عزت دیتا ہے، کہتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، آگے کہا ہے وَمَلَائِكَتَهُ، اپنے نام کو 2 دفعہ لایا ہے، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا ان اللہ والملائکہ، اللہ اور فرشتے، فرشتے اللہ دین کسی اور دیتا ہے نہیں، تو لہٰذا یہ ہو کے لفظ کو لانا ضروری نہیں تھا، یہ لائے ہیں اپنے نبی کے پروٹوکول کے لیے کہ اپنے نام کو 2 دفعہ استعمال کیا کہ میاں چنو والے سمجھ لیں اچھی طرح کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، اس عظیم الشان، الف لام کا مطلب النبی، عظیم الشان نبی پر سلام بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت، فرشتوں کی طرف سے سلام بھیجتے ہیں۔ گل مکے، اللہ نے کسی امت کو نہیں کہا کہ اپنے نبی پہ سلام بھیجے، اتھے گل نہیں مکائی۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، 6 بر اعظم کے ایمان والو، جب محمد کا اللہ ان پہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی پر درود و سلام بھیجو۔ کمال کر رہی ہے، اے ایمان والو، ایک ہمیں عزت دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا قرآن میں یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیوں، اور عیسائیوں کو کہا قالت النصارى، اے نصرانیوں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بھی اہل کتاب ہے، ایک کے پاس تورات ہے، ایک کے پاس انجیل ہے، اللہ ان کو بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ سکتا تھا، نہیں، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، نصرانی عیسائی کو کہتے ہیں۔ جب ہمیں بلانے لگا تو سارے جنید بغدادی تو نہیں ہیں، چور، اچکے، بدماش، زانی، قاتل، ڈاکو، شرابی، جواری، رشوت خور، 2 نمبری کرن والے، کروڑاں ارباں پے ہوئے ہیں، اللہ سب کو کہتا ہے اے ایمان والو، کیا کہوں میں، اے ایمان والو، ساری ہماری برائیاں دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے اے ایمان والو۔ اور پورے قرآن میں اللہ نے ہمیں یا ایھا الذین آمنو سے 99 دفعہ پکارا ہے، 1 کم 90 دفعہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یعنی اللہ ہماری گواہی دے رہا ہے ایمان کی۔ اللہ کو پتہ ہے سب 2 نمبری اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی کہتا ہے میں گواہ ہوں تم ایمان والے ہو۔ اس سے بڑی عزت اور کتنی لانی؟ ایک ہمیں عزت دی، پھر اپنے محبوب کو عزت دی کہ جب میں اس کا رب اور میرے فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم تو اس کی امت ہو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ اور اللہ نے 8 نبیوں سے بات کی ہے قرآن میں، 8 نبیوں سے، یعنی الگ الگ 8، ٹوٹل 8۔ اپنے نبی سے 227 دفعہ قرآن میں بات کی ہے، 227۔ ہواج فائر نہیں کر رہے ہیں، تم ٹھیک ٹھیک دس رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھو ہیں۔ 227 دفعہ نبیوں کا نام لیا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم،
نام لیے ہیں، 8 نبیوں کے نام لیے۔ اللہ نے جب بھی اپنے نبی کو پکارا قرآن میں کبھی نام نہیں لیا، یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النبی، عزت دی، اے میرے نبی۔ پھر اس سے اوپر پروٹوکول دیا، یا ایھا الرسول، رسول بڑا ہوتا ہے، نبی چھوٹا ہوتا ہے، اے میرے رسول۔ پھر اس کے بعد محبت دی، یا ایھا المزمل۔ پھر اس کے بعد لاڈ کیا، لاڈ، یا ایھا المدثر، جسے مائیں کرتی میرا چاند، میرا تارا، میرا دیوا، میری جلیبی، میری برفی، میرا بن کالا ٹیٹ ہوئے، میرا چاند میرا تارا ہے۔ اللہ نے لاڈ کیے ہیں، ایھا المزمل، ایھا المدثر۔ جب کوئی آدمی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو کہتے ہیں مزمل، جب کوئی دن میں چادر لے کے لیٹا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں مدثر۔ جب تہجد کا حکم دینا تھا تو یا ایھا المزمل، رات کو لیٹے ہوئے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھو، رات کا۔ یہاں دعوت دینے کا حکم آیا، آپ دن میں لیٹے ہوئے ہیں، یا ایھا المدثر قم، آگے رات نہیں کہا، ادھر قم اللیل، مزمل ہیں، رات کو لیٹے ہوئے۔ یہاں باہر جا کے دعوت دینی ہے، قم۔ پھر کیا کروں آگے؟ یا اللہ، فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ سبحان کما، اچھا وہ بات بعد میں بتاتا ہوں۔ اے چادر میں لپٹے ہوئے، اٹھ جا۔ ثم نہیں فرمایا، ثم اور وہ کھا پی، ناشتہ کر، چاہ پی تے اٹھی کے جا کے دعوت دے، نہیں، فا، اٹھ بستر سے سیدھا جا دعوت دے۔ جماعتیں تو صبح صبح پہلے ناشتہ کرتے ہیں نا، پہلے ناشتہ ہو جائے، بھی ناشتہ ہے تو میرا اللہ کہہ رہا نہیں، ناشتہ نہیں، فا انذر، میرے حبیب بستر سے اٹھ اور سیدھا بازار میں جا، اور کیا کرنا ہے؟ فانذر، لوگوں کو آنے والے انجام سے خبردار کر۔ انذر ڈرانے کو نہیں کہتے، آگے کیا ہونے والا ہے، موت اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، جنت دوزخ، یہ بتا لوگوں کو۔ اور بات کہاں سے شروع کر؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، سب سے پہلے رب کی بڑائی بول، کیونکہ دعوت کا پہلا بول ہی اس کی بڑائی ہے، اللہ اکبر۔ اچھا یہ آیت بڑی عجیب ہے، پورے قرآن میں اس جیسی ایک آیت نہیں ہے، یہ واحد اکیلی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ادھر سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سورۃ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اسی کو میں الٹا پڑھوں تو پھر بھی بنتا ہے وربک فکبر، ربک فکبر، یہاں سے شروع کر کے یہاں پہنچو تو آیت بنتی ہے ربک فکبر، ادھر سے الٹا شروع کرو اور یہاں پہنچو تو پھر بھی بنتی ہے وربک فکبر۔ مطلب یہ ہے کہ جو تانی ہونی دی ہے نا تو تاں جا کے کپڑا بندا ہے، ادھر سے بھی ربا فکبر، ادھر سے بھی ربک فکبر، ادھر سے بھی لا الہ الا اللہ، ادھر سے بھی لا الہ الا اللہ، ادھر سے بھی اللہ اکبر، ادھر سے بھی اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑا ہے، یہ دعوت کی ابتدا ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں دکاندار تیری دکان چھوٹی ہے، اللہ بڑا ہے، زمین چھوٹی ہے، اللہ بڑا ہے، آسمان چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے۔ اللہ بھی ہنسدا ہوئے گا، یہ نا پاگل ہے، پتہ ہی کوئی نہیں یہ میں تعریف کر رہے ہیں کہ برائی کر رہے ہیں۔
اس سوچو کہ خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت بن سکتی؟ بھائی چیونٹی چھوٹی ہے اور مچھر بڑا ہے، مچھر چھوٹا ہے اور مکھی بڑی ہے، مکھی چھوٹی اور ڈیمو بھیڑ بڑا ہے، کتا چھوٹا ہے اور ہاتھی بڑا ہے، یہ نسبت تو قائم ہو سکتی ہے۔ دریا چھوٹا ہے، سمندر بڑا ہے، یہ زمین چھوٹی ہے، ستارے بڑے ہیں، ستارے چھوٹے ہیں، آسمان بڑا ہے، پہلا آسمان چھوٹا ہے، دوسرا بڑا ہے۔ مخلوق کی مخلوق میں نسبت چھوٹے بڑے کی قائم ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہستی جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، اس کو زمین کے مقابلے میں لانا تو بے وقوفی ہے۔ زمین چھوٹی اللہ بڑا، دکان چھوٹی اللہ بڑا۔ خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لفظ کے لحاظ سے ٹھیک ہے، بھئی یہ سب کچھ چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے، لیکن یہ بے موقع بے محل ہے کہ خالق اور مخلوق میں کوئی ریشو قائم نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح میں رواں دواں ہے۔ سباحہ کہتے ہیں تیرنے کو، اور تیرنے والا رک نہیں سکتا جب تک اگلا کنارہ نہ آئے، تو کل کائنات جب تک اسے موت نہ آئے وہ اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے۔ تو اسی تسبیح پڑھو نہ پڑھو وہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے، عزت و حکمت والا۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، اللہ اکبر۔ یہ جو قرآن اترنے سے پہلے بیت اللہ میں 7 شاعروں کا کلام لٹکا ہوا تھا۔ اوقاس کے میلے میں شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، جس شاعر کا کلام عمدہ ہوتا تھا بیت اللہ میں لٹکا دیتے تھے۔ ایک میلے میں 7 شاعروں نے ایسا کلام پڑھا کہ کسی میں کوئی چھوٹے بڑے یا اچھے اور کم اچھے کا فرق مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا ستے لٹکا دو، ستے لٹکا دو، جدا اس تو چنگا آئے گا پھر اتار لے۔ تو انہوں نے 7 شاعروں کے لٹکا۔ اس میں ایک شاعر لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بخشی، تو وہ ایمان لائے۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر کہنے لگے کہ اب تم شاعری نہیں کرتے ہو؟ لبید کہنے لگے امیر المومنین کیا قرآن کے بعد بھی شاعری کی گنجائش ہے؟ تو حضرت عمر اتنے خوش ہوئے کہ آج سے لبید کا وظیفہ دگنا کر دیا ہے۔ تو وہ 7 لٹکے ہوئے، قرآن اترنا شروع ہو، تو اپنے آپ ان شعراء کے ورثاء نے اتارنے شروع کر دی، یا اگر شاعر زندہ تھا تو اس نے اتارنے شروع کر دی۔ ایک شاعر کا رہ گیا، امرؤ القیس، وہ سب سے بڑا شاعر تھا عرب کا، وہ مر گیا تھا، اس کی بہن زندہ تھی۔ لوگوں نے کہا تو دیکھتے نہیں محمد کے کلام کو، اس کو اتار دے۔ کہا نہیں، ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا۔ تو سورہ ہود کی ایک آیت آئی، اس کا کلام واقعی عجیب نمونے کا کلام، شاید ہی کوئی شاعر اس کو پہنچ سکے۔ کفا نبک من ذکرا حبیب و منزل لسبت اللواء بین الدقول فحوملی فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألی ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنها قعب فلفل
کأنی غدات البین یوم تحمل لدا سمرات الحی ناقف حندلی وخوفا بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک اسن وتجملی وإن شفائی عبرة مہراقة فهل عند رسم دارس من معولی ففاضت دموع العین منی صبابة علی النحر حتی بل الدمع محملی. یہ شروع ہے، آگے 80 اشعار. ایک آیت آئی سورہ ہود کی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. کیا آیت آئی؟ اے زمین نوح علیہ السلام کے پر پانی پی جا، اے آسمان تو کھل جا. پانی اتر گیا، اللہ کا حکم پورا ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پہ رک گئی اور ظالموں کے لیے ہلاکت ہو گئی. ترجمے تنوں کیسا نہیں پتہ لگا، میں نے آپ نہیں پتہ لگتا تو میں تنوں کی دساں. میں پڑھیا ہے لیکن میرے بھی اتو گزر گئے. اس میں 19 الفاظ ہیں اور 21 حسن کلام کی قسمیں ہیں. کلام کو خوبصورت بنانے کی قسمیں ہوتی ہیں. 19 الفاظ میں 21 اقسام ڈالنا یہ رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اس نے کس بات پہ اتارا؟ اس نے جا کے نا اپنے بھائی کا کلام اتار دیا. تو لوگوں نے پوچھا ہوں کیوں لائے؟ کہ لا یخاطب السماوات والارض الا ربہما. اس نے کہا کہ زمین آسمان کو خطاب صرف اس کا رب ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. یا ارض ابلعی ماءک یا سماء اقلعی. زمین آسمان کو شاعر کی ہمت نہیں کہ اے زمین تو یہ ہو جا، اے آسمان تو یہ ہو جا. زمین آسمان کو زمین آسمان کا رب ہی کہتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا. اتار دیا اس نے اپنا کلام. تو میرے رب نے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اٹھ میرے محبوب، بتا اللہ بہت بڑا ہے. اس کا اصل مطلب میں اب بتاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. اگر سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے اور ہر لکڑی کو کاٹ کے قلم بنا دیا جائے. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، 7 سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے. بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے اور فلپائن کے آس پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے. ٹھیک؟ تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ تم سب کے ہاتھوں قلم پکڑا دوں اور فرشتوں کو اتار کے قلم پکڑا دوں، نبیوں رسولوں کو اٹھا کے قلم پکڑا دوں، اپنے حبیب کے ہاتھ میں قلم پکڑا دوں، تم سب دنیا کے انسان جنات کو ایمان دے دوں اور قلم پکڑا دوں اور میں کہوں اے سیاہیے، اے قلم ہے، اے کاغذ ہے، لکھو میری تعریف، میری تعریف لکھو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میری تعریف لکھتے 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 ایک وقت آئے گا کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے. جتنا بھی تم میری بڑائی کو لکھو اللہ اس سے بھی بڑا ہے.